ضرب لکم مثلا من انفسکم، وہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیوں میں سے تمہاری اپنی سوچ جو ہے اس کے حوالے سے ایک مثال بیان کرتا ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کیا تمہارے لیے جو تمہارے ملک یمین ہیں، غلام ہیں، لولیاں ہیں، کیا وہ شریک بھی بن جاتے ہیں تمہارے اس چیز میں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ غلام تو غلام رہے گا، وہ شریک تو نہیں ہوگا، وہ برابر کا حقدار اور اختیار تو نہیں رکھے گا اس جو بھی آقا کا مال ہے اور ملکیت ہے، اس میں اصل اختیار اور تصرف جو آقا کا ہے۔ غلام تو جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتا ہے۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اور تمہارے غلام جو ہیں، تمہارے ملک یمین، وہ برابر ہو جائیں اختیار میں، ملکیت میں؟ تخافون کخیفتکم، کیا تم ان کے بارے میں بھی اسی طریقے کی سوچ رکھتے ہو جیسے کہ اپنے بارے میں اندیشے ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اس اندیشے کا بھی سدجواب کر لیا جائے؟ کیا جتنی فکر تم اپنے بارے میں کرتے ہو، کیا اتنی ہی فکر اپنے ان غلاموں کے بارے میں بھی کرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، کیا نگہداشت جو ہے جتنی اپنی کرتے ہو ان کی بھی کرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو واضح کر رہے ہیں، تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ یعنی یہ کہ باقی جتنے بھی ہیں جن کو تم نے چھوٹے معبود مانا ہے، تم خود مانتے ہو چھوٹے معبود ہیں، اللہ بڑا معبود ہے، خالق حقیقی صرف وہ ہے، تو یہ کیسے برابر ہو جائیں گے؟ اور کیسے تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کی سفارش جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی اللہ پر اور یہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے؟ یہ تم نے جو تصور کیا ہے خود اپنے اوپر قیاس کرو، تو کیا تمہارے غلام جو ہے وہ تمہارے برابر ہو جاتے ہیں؟ تو جو کہ یہ جتنی بھی تم نے گھڑ لی ہیں معبود اپنے، یہ بھی سب مخلوق ہیں، چاہے وہ من گھڑت ہیں تمہارے جن کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اور چاہے یہ کہ وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء ہوں یا اولیاء اللہ، وہ سب مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے لیے تو سب غلام ہیں، تو اللہ کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، حقیقت یہ ہے کہ ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی سند کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہے جو ہدایت دے گا اس کو کہ جس کو اللہ نے بھٹکا دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ضلالت کا فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کی مہر تصدیق اللہ کی طرف سے ثبت ہو چکی ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور اب ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، یہ آیات بہت اہم ہیں جو آ رہی ہیں آگے، اور دین کا جو اصل روح ہے اور اس کی یعنی جو جڑ اور بنیاد ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو قائم رکھو، سیدھا رکھو اپنے چہرے کو اللہ کے دین کی طرف، حنیفا، یکسو ہو کر۔ یہ توحیدی شان ہو کہ میری اطاعت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جیسے حضرت ابراہیم نے فرمایا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب ہر چہار طرف سے اپنی توجہات کو کاٹ کر ذات باری تعالیٰ پر مرکوز کرو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی وہ فطرت اللہ ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کی تخلیق اسی پر ہوئی ہے۔ ہر بچہ جو ہے نسل انسانی کا وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے، بعد میں اس میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کے ماحول کی وجہ سے، اس کے والدین جو بھی اس کو سکھا پڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام ہے، وہ فطرت اللہ کے دین کی ہے، وہ فطرت اللہ ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، یہ تو پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے۔ تو یہاں فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلق میں، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، بس یہی دین ہے قائم رہنے والا سیدھا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، تو فاقم وجہک للدین حنیفا، اسی کے ساتھ کنٹینویشن سمجھیے، منیبین الیہ، اور چونکہ پہلے واحد کے صیغے میں تھا تو حضور سے خطاب تھا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضور سے خطاب بھی ہوتا ہے ان مکی صورتوں میں، تو گویا کہ امت سے ہو رہا ہے، تو یہاں وہ جمع کا صیغہ ہو گیا کہ اپنے چہرے اللہ کے دین کی طرف یکسو ہو کر سیدھے کر لو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز قائم کرو، اور دیکھو مشرکین میں سے نہ ہونا، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا۔ فرق جو ہے کاٹ دینا، توڑ دینا،
کل فرق کالطود العظیم فرقنا بکم البحر، یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ سمندر کو پھاڑ دیا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ فرق کیا ہے؟ پھاڑ دینا، دین کو پھاڑ دینا، توڑ دینے کے معنی کیا ہے؟ اطاعت ایک حصے میں اللہ کی، ایک حصے میں کسی اور کی، وہ زندگی پھٹ گئی، اب یہ زندگی منتشر ہو گئی، اطاعت آپ کی منتشر ہو گئی۔ اطاعت صرف اللہ کی ہو، فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارو اس کو لیکن اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہو، ساری اطاعت اسی کی، یا اس کی اطاعت کے تابع کسی کی اطاعت ہو سکتی ہے، مثلا والد کی اطاعت ہے، والدین کی اطاعت ہے، اساتذہ کی اطاعت ہے، حکمرانوں کی اطاعت ہے، اگر وہ اللہ کی اطاعت کے خلاف نہ ہو، اللہ کی اطاعت کے اندر اندر ہے کوئی حرج نہیں، جس کی چاہو بات مانو، والدین کی مانو، اساتذہ کی مانو، اپنے پیروں کی مانو، جس کی چاہو مانو، حکام کی بشرطے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو، بس یہ قانون ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، وکانوا شیعا، اور وہ خود ان کو ایک ایک ٹکڑا لے کر علیحدہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ان میں سے ہر جماعت جو ہے جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر وہ اترا رہی ہے، اسی کے اوپر مگن ہے، کسی نے کچھ لے لیا ہے دین کا حصہ، کسی نے کوئی دین کا حصہ لے لیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، سختی پہنچتی ہے، تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اپنے رب کو، اسی کی جانب رجوع کرتے ہوئے۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو ان کی ایک جماعت اور ان کا ایک گروہ جو ہے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاكُمْ، تاکہ کفر کریں ان چیزوں کے ساتھ جو ہم نے انہیں دی ہیں، یعنی ہماری دی ہوئی شے ہے، رزق ہماری ہے، لیکن اس کو وہ کفر کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فَتَمَتَّعُوا، اچھا ٹھیک ہے، جو بھی تمہیں فائدہ اٹھانا اٹھا لو، چند دن کی زندگی ہے، بالآخر تو تمہیں ہمارے پاس آنا ہے، یہ تمہارا طرز عمل جو ہے وہ اسی مہلت کے اندر اندر جو تم چاہو کرو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر یہ کہ عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ایک وقت آئے گا جب کہ اصل حقائق جو ہے وہ منکشف ہو جائیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی ایسی سند اتاری ہے جو ان سے یہ کہہ رہی ہو اور ان چیزوں کی تصدیق کر رہی ہو کہ جن کے یہ جس کو شریک کر رہے ہیں، یعنی کوئی آسمانی کتاب آئی ہو جس نے انہیں یہ بتایا ہو۔ اب یہاں دیکھیں لفظ یتکلم آیا، جو بات کرتی ہو ان سے، یہی لفظ ہے جو کہ علامہ اقبال نے قرآن کے لیے استعمال کیا ہے۔ مثل حق پنہا ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو، یہ قرآن جو ہے خود کلام کرتا ہے، آپ اس سے گفتگو تو کیجئے، یہ آپ سے کلام کرے گا، آپ سے بات کرے گا۔ تو پوچھا گیا یہ کہ ام انزلنا علیہم سلطان فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، تو کیا ہم نے ان کے اوپر کچھ سند اتاری ہے جو ان سے گفتگو کرتی ہو، جس نے انہیں یہ بتایا ہو کہ یہ شرک کرو، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر وہ بڑے اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اور وہ آتی بھی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، اذا ہم یقنطون، تو وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی اور آس توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رزق کو کھول دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور ماپ تول کر دینے لگتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو مانتے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو یقین کرنا چاہیں۔ فآت ذی القربى حقہ، تو اپنے قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہی بہتر روش ہے ان لوگوں کے حق میں جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا چہرے کے طالب ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یقین یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَیْتُم مِّن رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی جب ہم سورہ بقرہ کی آیات پڑھ رہے تھے۔ اور جو کچھ تم دیتے ہو سود پر، یعنی یہ کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس جو کچھ بچ گیا ہے، بچت ہے اس کی، اب اس کی دو شکلیں ہیں، یا تو اس بچت کو وہ
اللہ نے جن لوگوں کو کم دیا ہے، جو محتاج ہیں، ان کو دے دے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب لے لے، اللہ کے دین کے لیے لگا دے، اس کا بھی اجر و ثواب اللہ دے گا۔ یا بس آخری درجے میں یہ ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے دے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر وہ رقم تمہیں واپس کر دے۔ اس سے آگے تم یہ چاہو کہ میں یہ اپنا مال جو ہے کہیں اور انویسٹ کروں، کوئی اور آدمی محنت کرے، اس کی محنت سے جو اس کی محنت سے بڑھوتری ہوگی تو آپ کو بھی اس میں سے حصہ مل جائے۔ اور اس کی بدترین شکل جو ہے پھر یہ ہے کہ سود کے اوپر رقم دی، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے بغیر اس کے کہ آپ کوئی محنت کر رہے ہوں یا کوئی مشقت کر رہے ہوں، اس کی جو ہے آپ کو، جس کو نفع کہہ رہے ہیں آج کل، وہ سود آپ کو ملتا چلا جائے۔ تو یہاں ان کو مقابلے میں لائے ہیں، یعنی بچت جو ہے آپ کی، سیونگز جو ہیں آپ کی، یہ گویا کہ سرپلس ویلیو ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے، یہ عفو ہے، اس کو خرچ کر دینا چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محتاجوں کے لیے، غرباء کے لیے صرف کر دیے جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ صدقہ دے دیا جائے، تو پھر یہ کہ قرض حسن دیا جائے، یا یہ کہ کسی اور شکل کے اندر جو ہے وہ کسی آدمی کی مدد کر دی جائے، یہ ساری چیزیں ہیں بس۔ لیکن آخری شکل جو ہے اسلام میں، یہ بھی جو بعد میں پھر شریعت کے احکام مدور ہوئے ہیں، تو ایک صورت دی گئی ہے کہ آپ مزاربت پر دے دیں۔ مزاربت یہ ہے کہ آپ کا وہ جو رقم ہے وہ کوئی اور شخص کام کرے گا، اگر تو کوئی دفع ہو جائے تو کچھ آپ بھی لے لیں اور کچھ وہ لے لے، نقصان ہو جائے تو سارا نقصان آپ برداشت کریں گے، جس کے پاس وہ سرپلس بنی تھی اس کا کوئی تاوان جو ہے وہ جو عامل ہے اس کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ تو تفاصیل بعد کی ہیں، لیکن اصل میں جو قرآن مجید سامنے لاتا ہے وہ ہے صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ ورسس سود، ربا، کہ کوئی شخص اپنی بچت کا مصرف کیا بناتا ہے، وہ بچت دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، یا بچت کو انویسٹ کر کے اور دنیا ہی میں کمانا چاہتا ہے۔ یہ دو ذہنیتیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور متضاد ہیں۔ فما آتیتم من ربا، تو جو کچھ تم دیتے ہو سود پر تاکہ وہ بڑھے، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مال میں، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں اس میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، یعنی اس طریقے سے صدقہ ہے، خیرات ہے، تریدون وجہ اللہ ہے، اور اس سے تم چاہتے ہو اللہ کی رضا، اللہ کا چہرہ، مراد وہی اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، یہ لوگ ہیں جو اپنی جو بچت ہے اس کو دگنا کر رہے ہیں، یعنی یہاں اللہ کے لیے دیا ہے تو وہاں 10 گنا ملے، 700 گنا ملے، اس سے بھی زیادہ ملے، لیکن یہ ہے لوگ کہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ہے جس کے بارے میں تمہارا گمان تک ہو کہ وہ یہ کام کرتے ہیں؟ کیا لات عزیٰ منات یہ کرتے ہیں یہ کام؟ کوئی بھی نہیں، ان کے عقیدے میں ایسی بات موجود نہیں تھی۔ وہ تو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہتے تھے کہ ہمارے شفیع ہیں، بس ہمارے سفارشی ہیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند و بالا ہے، عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔